نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا قضیتم مناسککم، پس جب تم اپنے حج کے ارکان کو پورا کر چکو، فاذکروا اللہ، پس اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم، جس طریقے سے کہ اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، پس بعض لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس آیت سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوئے، ان میں سے چند فوائد کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ عبادات کے بعد دعا اور ذکر کرنا بہت بہتر ہے۔ دیکھو، حج کے بعد ذکر الہی کا اس آیت میں حکم دیا گیا، لہذا عید کی نماز کے بعد اور دیگر نمازوں کے بعد، نکاح کے بعد یا جو بھی عبادت کرے اس کے بعد دعا کرنا بہت بہتر ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بعض لوگ بلا وجہ دعا سے روکتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اس آیت سے دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ بلند آواز سے بلکہ جماعت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا رب کو پسند ہے، کیونکہ یہاں فرمایا گیا کہ جس طریقے سے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ رب کا ذکر کرو۔ اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ اپنے باپ دادوں کا ذکر مجمع میں بلند آواز سے ہی کیا کرتے تھے، بڑے بڑے قصیدے ان کی تعریفوں میں پڑھتے تھے، لمبی لمبی غزلیں ان کی تعریفات میں پڑھتے تھے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اس قدر بلند آواز سے ذکر الہی کرتے تھے کہ سارا محلہ گونج جاتا تھا۔ جن آیات یا جن روایات میں جہری ذکر سے منع کیا گیا ہے ان میں خاص حالات مراد ہیں، جیسے کہ جہری ذکر میں ریاکاری کا اندیشہ ہو، اس وقت نہیں کرنا چاہیے، یا دشمن کے ملک میں جہری ذکر سے کوئی جنگی مصلحت فوت ہوتی ہو، لہذا اس وقت بھی جہری ذکر نہیں کرنا چاہیے، سری ذکر کرنا چاہیے۔ لہذا نہ تو آیات متعارض ہیں نہ آیات اور روایات میں تعارض ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ایسا کریم ہے کہ زیادہ مانگنا مولا کو پسند ہے۔ جن لوگوں نے اس سے فقط دنیا مانگی ان پر اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور بتایا کہ دین اور دنیا دونوں چیزیں مانگو۔ پیارے آقا علیہ السلام جب کسی سے خوش ہوتے تو فرماتے کہ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ تو اس کو دین میں سمجھ عطا فرما۔ دین کی سمجھ ایسی چیز ہے کہ جس سے دین اور دنیا دونوں حاصل ہوتی ہیں، اور خالص دنیا کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ طالب دنیا دین سے محروم رہ جاتا ہے، جو خالص دنیا کو طلب کرتا ہے تو وہ دین سے محروم رہ جاتا ہے۔ دنیا بھی بقدر نصیب ہی ملتی ہے۔ یہاں انہی کے حق میں فرمایا گیا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ جو خالص دنیا اللہ سے مانگتے ہیں، مگر طالب دین بفضل ہی تعالی دین بھی پا لیتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہودیوں نے کہا کہ اے علی تم بڑے خوب رو ہو، بہادر ہو، اگر ہمارے ساتھ آ جاؤ تو نہ دولت کی کمی ہے نہ ثروت کی کمی ہے، ہم تم کو حکومت بھی دیں گے،
ہم تم کو دولت بھی دیں گے، مگر آپ نے فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال۔ ہم تو اپنے رب کی تقسیم کے اوپر راضی ہو گئے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے ہم کو علم دین عطا کیا ہے اور تم کو خالص دنیا دی ہے۔ دنیا تو فنا ہو جائے گی، مگر وہ دولت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے وہ نہ دنیا میں فنا ہوگی نہ آخرت میں فنا ہوگی۔ آخرت میں بھی ہمیں اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالی خیر کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ اور اس آیت سے پانچواں فائدہ یہ ہے کہ نسبی فخر اور باپ داداؤں پر پھولنا یہ جہلا کا طریقہ ہے اور رب تبارک و تعالی کو یہ ناپسند ہے۔ اس کی بجائے اللہ اللہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بڑے اپنے باپ داداؤں کے قصے بیان کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے دادا تو اتنے بڑے زمیندار تھے، اتنے بڑے عہدیدار تھے۔ ارے بھائی تم خود کیا ہو؟ تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے؟ لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل یتیم العلم والحسب۔ انسان کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال نہ اس کے لباس سے ظاہر ہوتا ہے، نہ اس کی خاندانی شرافت سے ظاہر ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر جو ذاتی محاسن اور ذاتی خوبیاں ہیں ان سے اس کا حسن و جمال ظاہر ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ڈونٹ جج بائی ہز کلوتھ، انسان کی شخصیت کا فیصلہ اس کے لباس سے نہ کرو بلکہ اس کی ذاتی خوبیوں اور اس کے ذاتی محاسن سے کرو۔ اس آیت کریمہ پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد باپ داداؤں کی طرح کرنا چاہیے، حالانکہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت کو اور صفات سے یاد کریں گے اور باپ داداؤں کے صفات الگ ہیں۔ جب رب بے مثل ہے تو اس کا ذکر بھی بے مثل ہونا چاہیے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر ذکر کے طریقے کی مثال ہے اس آیت میں، نہ کہ ذکر کی، یعنی جس مشغولیت اور جس محبت و شوق سے اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو اسی طریقے سے، اسی مشغولیت اور اسی محبت سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا ذکر کرو۔ جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ بندہ اس وقت تک باکمال مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے باپ دادا، اس کی اولاد، اس کا مال و متاع سب سے زیادہ محبت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے دل میں نہ پیدا ہو جائے۔ اور محبت رسول در حقیقت محبت باری تبارک و تعالی ہے، لہذا دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی دل کے اندر ہونا یہ ایمان کا کمال ہے۔ دوسرا اعتراض اس آیت پر یہ ہوتا ہے کہ کیا دنیا کی دعا کرنے والے آخرت سے بالکل محروم ہیں؟ اگر یہ صحیح ہے تو بہت سے مصیبت زدہ مسلمان دنیا ہی کی دعا کرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ یا تو یہاں پر اس آیت میں کفار مراد ہیں جو آخرت کے قائل ہی نہیں تھے، تو وہ آخرت کی دعا کیا کرتے، اور یا اس سے وہ مسلمان مراد ہیں کہ جو کم ہمت اور جہالہ ہیں، تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ان کی کم ہمتی اور ان کے جہل کی وجہ سے فرمایا کہ تم صرف دنیا ہی کے لیے دعا نہ مانگو بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے اور دنیا کے اندر بھی ہمیں سکون اور چین عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ کو دعا مانگنا بڑا پسند ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ درس حاصل ہوا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب بندہ بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے،
تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، اے فرشتوں میرا یہ بندہ میرے در پر آ کر گڑ گڑا رہا ہے، اس کے لیے میرے در کے سوا اور کون سا در ہے، یہ کہاں جائے گا؟ اس کے زیادہ گڑ گڑانے سے، اس کے زیادہ گریہ وزاری کرنے سے مجھے حیا آ رہی ہے، لہذا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہی حکم ہو رہا ہے کہ جب تم حج کر چکو تو فذکروا اللہ کا ذکرکم، تو اللہ کا ذکر کرو جس طریقے سے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اور جو لوگ صرف دنیا ہی کی دعا کرتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔